اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الروم آیا 36۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ رب العزت نے واضح فرمایا اکثر لوگ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار نہیں کرتے، تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ یہ مشرکوں، کافروں اور جاہلوں کی صورتحال ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، انہیں مالی وسعت عطا کرتے ہیں، صحت دیتے ہیں تو اتراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے اعمال کے باعث کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قنوط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ دینا ہے۔ وَإِنَّ إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو ان پر خوش ہو جاتا ہے، اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے جو اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا تو یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ سورۃ الشورى آیا 48۔ خوشحالی اور بدحالی میں ایک اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا اس کی تقدیر پر یقین رکھنے والا ایک معیار کے مطابق رویہ رکھتا ہے۔ خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرنا، بدحالی میں صبر کرنا۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا ہر کام اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اور یہ فضیلت سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور اسی طرح کہ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ خواہش پرستوں کو یہ معیار نصیب نہیں ہوتا۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الروم آیا 37۔ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے۔ فراخی امتحان کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ تنگی رزق بھی امتحان ہے تاکہ وہ دیکھے کون صبر کرتا ہے اور کون ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے۔ جب ان کی آنکھیں ہیں تو ان سے دیکھ سکتے ہیں، جب ان کے پاس دل ہیں تو ان سے سمجھ سکتے ہیں، تاکہ وہ تنگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور کوئی شادی اور فراخی میں اتراہٹ اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یقیناً رزق کی فراخی اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ وہ تقدیر کا مالک ہے، وہی رزق کو مقدر کرتا ہے۔ پھر جب خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے تو مایوسی کیوں؟ ایمان والے ہی اللہ کی مشیت کے مطابق تنگی اور کشادگی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔ ایمان والے نشانیوں پر غور و فکر کر کے اسباب پر نہیں مسبب اسباب پر نظر رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وجہ اللہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چنانچہ رشتہ دار کو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو،
ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ الروم آیت 38۔ فآتی ذی القربی حقہ، چنانچہ رشتہ داروں کو اس کا حق دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرابت دار کو اس کی قرابت اور ضرورت کے مطابق اس کا حق ادا کرو جو شارع نے واجب قرار دیا ہے یا اس کی ترغیب دی ہے، مثلاً نفقات واجبہ اور صدقات کی ادائیگی کرنا، ہدیہ دینا، نیک سلوک کرنا، سلام کرنا، عزت و تکریم کرنا، دوسروں کی لغزش کو معاف کرنا اور اس کی بد کلامی پر رواداری سے کام لینا۔ رشتہ داروں کا حق رشتے کی وجہ سے مقدم رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ والمسکین، اور مسکین کا حق ادا کرو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس یا تو کچھ نہ ہو یا تو اس کے کھانے اور پینے اور لباس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہوں۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے کا تو ایک ثواب ہے، یعنی صرف صدقے کا، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ وہ اپنے سبیل، اور مسافر جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، اپنے شہر سے دور ہو، جس کے بارے میں گمان ہو کوئی انتہائی ضرورت مند ہوگا، اس کے پاس مال ہے نہ ہاتھ میں کوئی کسب جس کے ذریعے سے دوران سفر اپنی ضروریات کا انتظام کر سکتا ہو، برعکس اس شخص کے جو اپنے شہر میں رہتا ہے، اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو غالب حالات میں اس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے وہ کسی صنعت و حرفت کا کام کرتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں مسکین اور مسافر الگ الگ ان کا حصہ رکھا ہے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی ان حقوق کو اخلاص سے ادا کر کے جو کہ بہترین اعمال ہیں جن کا دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں عذاب سے نجات پائیں گے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دلایا ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جب وہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو محض اس کا ذاتی حق نہیں ہوتا، اس مال میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کے بارے میں واضح کیا کہ ایسے لوگ نجات پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور سود پر جو تم دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ سورۃ الروم آیت 39۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا، یعنی اپنی ضروریات سے زائد مال جو تم عطا کرتے ہو اس سے تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے، تم انہی لوگوں کو مال عطا کرتے ہو جن سے تمہیں عطا کردہ مال سے زیادہ معاوضے کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کے اجر میں اضافہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اخلاص کی شرط معدوم ہے۔ اس قسم کے اعمال کے زمرے میں وہ اعمال آتے ہیں جو لوگوں کے ہاں عزت اور جاہ اور ریا کے لیے کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال میں اجر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جس نے کسی کو اس خیال سے تحفہ بھیجا کہ وہ بدلے میں اسے زیادہ دے گا، ایسے تحفے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ نہیں، اگرچہ ایسا کرنا جائز ہے، حرام نہیں۔ اس طرح سے دینا لینا جائز ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ اس سے منع کیا گیا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ سے دیتے ہو، یعنی جو مال تم زکوٰۃ میں دیتے ہو وہ مال تمہیں بخل سے پاک کرتا ہے، اور مال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تریدون، تم ارادہ کرتے ہو، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے تم جو ارادہ کرتے ہو۔
وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے مال دیتے ہو. فاولائک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مال کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی میں ہی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ دینے والے کے لیے اس کو پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنا بچڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود زیادہ بھی ہو تو اس کا انجام بالآخر قلت ہی ہے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے کا اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں. اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے. اگر وہ کوئی عیب وغیرہ چھپا لیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان سے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں. سورۃ الروم آیا 40. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق اور رازق ہے. بھوکا ننگا اور ناسمجھ پیدا کرتا ہے کہ انسان بھوکا ننگا اور ناسمجھ پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ رزق فراہم کرتا ہے تاکہ تم غذا کے ذریعے اپنی زندگی کا تحفظ کر سکو. قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے پھر وہ موت دے دیتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ یعنی تمہاری تخلیق، تمہارے رزق، تمہاری زندگی، تمہاری موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ لہٰذا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. پاک ہے اور وہ بہت بلند ہیں ان سے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ تخلیق، رزق، زندگی، موت دینے اور جلد اٹھانے میں یکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے پاک ہے جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دے رہے ہیں. کوئی ان کا افعال میں کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے. آمین یا رب العالمین.